اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مالک بانیان کا فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اس ذکر کے صدقے بانیان کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما۔ مالک بانیان کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں حاضرین میں جتنے بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ سارے آمین نہیں کہہ رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بندہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے اور سارا دن رکوع کرتا رہے، اتنے سجدے اور رکوع کے بعد دعا کے لیے آمین نہ کہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مارو، کیوں جب مانگنا نہیں تھا تو جھکا کیوں تھا۔ لہذا سارے حاضر ہیں مجلس میں، دعا کریں جتنے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور سیدوں کی حیثیت سے ہم دعا کرنے لگا ہوں کہ مالک ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک ایران کی مدد فرما، مالک ایران کو فتح نصیب فرما، اور مالک جو آنکھیں ترستی ہیں کہ کربلا دیکھیں، نجف اشرف، مشہد امام رضا، مولا ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرضا بضعۃ منی۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ حسب عادت ذکر کا آغاز دعائیہ کلمات سے کرتا ہوں۔ تمام حمد ہے اس خالق کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے صدقے سے اللہ نے ایک وحشی جانور کو انسان بنایا، انسان سے پھر مسلمان بنایا، مسلمان سے پھر سلیمان بنایا۔ سلامت رہیں جن کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، اور لاکھ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں 14 کی محبت و ولایت رکھی۔ 14 کی ولایت کوئی عام نعمت نہیں، اور 14 بھی کوئی عام ہستیاں نہیں۔ اتنی پاک و پاکیزہ ہستیاں کہ جن کے ناموں کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق قرار دیا۔ ایسے کیوں نہ کہوں، اللہ خود محمود تھا تو ایک کو محمد بنایا، اللہ خود اعلیٰ تھا تو ایک کو علی بنایا، اللہ خود فاتر تھا تو ایک کو فاطمہ بنایا، اللہ خود محسن تھا تو ایک کو حسن بنایا، اللہ خود قدیم الاحسان تھا تو ایک کو حسین بنایا، اللہ عبادت پسند کرتا تھا تو ایک کو زین العابدین بنایا، اللہ خود علم الغیوب تھا تو ایک کو باقر العلوم بنایا، اللہ خود صادق تھا تو ایک کو جعفر صادق بنایا، اللہ خود صاحب قزم تھا تو ایک کو موسیٰ کاظم بنایا، اللہ خود سریع رضا تھا تو ایک کو علی رضا بنایا، اللہ تقوی پسند کرتا تھا تو ایک کو تقی بنایا، اللہ پاکیزگی پسند کرتا تھا تو ایک کو نقی بنایا۔ سر اٹھے جملہ سنیے گا، اللہ کے پاس فرشتوں کا لشکر تھا تو ایک کو عسکری بنایا، اور اللہ خود بھی غائب تھا تو ایک کو غائب بنایا۔ ماسٹر صاحب، یہ مہینے کے آخری دن ہیں، شاید کل چاند کی پہلی ہو جائے۔ یہ مہینہ منسوب ہے امام رضا بادشاہ سے۔ میرا دل کچھ اور تھا پڑھنے کو، لیکن میں چاہتا ہوں جتنے لمحے میرے پاس ہیں میں امام رضا آپ کو سناؤں۔ توجہ ہے نا؟
کون ہے امام رضا؟ پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کی مرضیوں کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ توجہ کرنا معزز صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ کوئی سویا تھا بستر پر جس نے اللہ کی ساری مرضیاں خرید لی تھی۔ اگر ذہن بلند ہے کہ بلال حسن زیدی صاحب کے جملے معرفت والے سناتا چلوں، وہ فرماتے تھے کبھی نہ سونے والے نے سونے والے کو دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کوئی سمجھ آسے ضرور شغلے سی۔ وہ کہتے ہیں کبھی نہ سونے والے نے سونے والے کو دیکھا، جب بالکل قریب سے دیکھا تو خالص سونا نکلا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل خالص سونا نکلا۔ کبھی نہ سونے والے نے سونے والے سے کہا سونا بیچنا چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، سونا بیچنا چاہتا ہے؟ سونے والے نے کہا خریدار کون ہے؟ کہا خریدار مالک ہے۔ کہا جب مالک ہے خریدار، جو اس کی مرضی وہ دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، جو اس کی مرضی وہ دے دے۔ اس وقت آواز آئی کہ جبرائیل علی سے کہہ دے آج کے بعد میری ساری مرضیوں کا مالک علی ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، آج سے میری ساری مرضیوں کا مالک۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، پنجابی زبان جگ روپئی لکھی ہے تو آدھے مزاج دے مطابق آنکھوں تو سناوا جا، او آدھے ہوندے نفیاں دے سودے مقدرہ نال، کسے جنگل دے وچ خرید لئیے، کسے کول بہ کے بھی کچھ کھٹیا نہیں، کسے کرن وچوں کر دید لئیے۔ او آدھے چپے چپے دے کسے نے کیتی عبادت، لکھ لعنت دی پھر بھی رسید لئیے۔ ایک رات ستا پیر مومنہ دا، جے مرضی اللہ دی ساری خرید۔ اللہ اکبر، یا اللہ کی مرضیوں کے مالک کو علی کہتے ہیں، علی کی مرضیوں کے مالک کو علی رضا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کون ہے امام رضا؟ رسول نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دو ہستیوں کو اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ ایک بی بی سیدہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ میرا ٹکڑا ہے۔ دوسرا امام رضا کے بارے میں فرمایا رسول نے الرضا بضعۃ منی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ رضا میرا ٹکڑا ہے۔ خدا کی قسم، جس مومن سے پوچھا جائے سب سے زیادہ کس امام کی زیارت کا ثواب ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا امام حسین کی زیارت۔ ایسے ہے نا، جس سے بھی پوچھو جو کربلا جائے گا امام حسین کا زوار بنے گا، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، آغا الخوئی کے مطابق انہوں نے جو تحقیق لکھی، انہوں نے کہا سب سے زیادہ ثواب امام رضا کے روزے کا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے زیادہ ثواب امام رضا کے روزے کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک گھر میں ماسٹر صاحب دو بندے نامور نہیں ہوتے، توجہ ہے نا، لیکن خدا کی قسم یہ 14 کا کیسا گھرانہ ہے، گھر ایک ہے، 14 ہستیاں ہیں، لیکن محمد کا اپنا مقام ہے، علی کا اپنا مقام ہے، سیدہ کا اپنا مقام ہے، حسن کا اپنا مقام ہے، حسین کا اپنا مقام ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اگر یہ مدینے میں چلے گئے تو اسے منورہ کر دیا، زندہ باد جو حاضر بیٹھا ہے۔ اگر مکے میں چلے گئے تو اسے مکرمہ کر دیا، فرمایا نجف میں چلے گئے تو اشرف کر دیا، کربلا میں چلے گئے تو معلّہ کر دیا، مشہد میں گئے تو اسے مقدس بنا دیا۔ کون ہے امام رضا جن کی زیارت کا سب سے بڑا ثواب؟ آج بھی جو دنیا میں سب سے بڑا حرم جو ہے امام رضا کا ہے، دروازے سونے کے ہیں، زری سونے کی ہے۔ سیدوں نے کیسیت دعا کر تو مالک آپ سب کو روزے کی زیارتوں سے فرمائے، زری سونے کی، دروازے سونے کے۔ کتاب کا نام ہے معجزات آل محمد اور معجزات امام رضا، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک چور آیا تھا مولا رضا کے حرم میں چوری کرنے کے لیے، توجہ کریں، درود پڑھو بآواز بلند۔ اس نے دیکھا زری سونے کی، دروازے سونے کے، اوزار لے کر آیا کہ میں تھوڑا سا سونا چرا لوں۔ توجہ کرنا، بتانے لگو امام ہوتا کون ہے۔
ہم یہاں بیٹھے امام وہاں دیکھ رہا. توجہ کرنا. ایک دن آیا موقع نہیں, دوسرے دن تیسرے دن آیا, اس نے جیب سے اوزار نکالا کہ سونے کو چوری کروں. جیسے ہی مولا کی قبر کی طرف ہاتھ بڑھایا, یا مولا کی قبر سے ہاتھ نکلا, ہائے ہائے ہائے, اس کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے مولا فرماتے ہیں جس گھر میں مالک موجود ہوں گھر کی چوری نہیں کی جاتی. ہائے ہائے ہائے, یا علیہ. کون ہے امام رضا؟ کتاب کا نام یہ بھی معجزات امام رضا. یمن کا رہنے والا ایک تاجر آ رہا تھا مولا کی زواری کے لیے. راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے مال لوٹ لیا. آیا مولا کی زری پہ سلام کیا, کہتا مولا آ رہا تھا آپ کی زواری کے لیے, مال ڈاکوؤں نے لوٹا, میرا مال پورا کیجئے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد زندہ باد جو حاضر بیٹھے مجلس میں, مال پورا کیجئے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. استغاثہ پڑھتا رہا. عالم خام میں اسے حکم ہوا جو تجھے سب سے پہلے میرے حرم میں ملے اس سے اپنا مال لے لینا. توجہ 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 کرنا. چلا گیا. صبح آیا نماز کے ٹائم, دیکھا ایک مولا کا ملنگ بیٹھا ہے. توجہ کرنا توجہ کرنا. وہ کیسا ملنگ ہے؟ اوپر قمیض پہنتا نہیں, نہ کبھی اس نے کوئی عبادت کی. اسے لوگ کہتے ہیں بے نماز, نام ہے اس کا اصغر. توجہ 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 کرنا. اس نے دیکھا, مولا نے کہا تھا جو پہلا ملے, اس کی تو اپنی قمیض نہیں, مجھے کیا دے گا. ہائے 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 ہائے, توجہ کرنا. آیا, مولا میرا مال پورا کیجئے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. مولا نے پھر عالم خام میں کہا جو پہلے ملے اس سے لے لینا. دوسرے دن پھر آیا, پھر وہی ملنگ ملا. توجہ کرنا توجہ کرنا. اس نے ملنگ کو دیکھا, پھر آیا, مولا میرا مال پورا کیجئے, میرے بچے پریشان ہوں گے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. اب مولا نے فرمایا پھر جو پہلے ملے اس سے لے لینا. توجہ کرنا. اب تیسرا دن اس نے ملنگ کو دیکھا, یا جانے لگا تو جلال کے عالم میں اٹھا, رضا کا نہ کر, فرماتا بندہ خدا تیسرا دن ہے, میں روز تیرے لیے ہی آتا. زندہ باد زندہ باد جو مولا کا نوکر بیٹھا ہے, تیسرا دن ہے تیرے لیے آتا ہوں, یہ مال لے. مال کو دیکھا, ویسے کا ویسے مال. ہائے ہائے ہائے, کہتا مال تو پورا ہے, مولا نے دلایا اس ملنگ سے. چلو, کہتا میرا تو پورا ہو گیا. سوچ رہا ہے, آ رہا تھا مولا کی زواری کے لیے, راستے میں ڈاکوؤں نے مال لوٹا, مولا نے واپس کروا دیا. اگر جاتے ہوئے کسی نے لوٹ لیا, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جو مولا خدا کا نوکر بیٹھا ہے, اگر جاتے ہوئے واپسی پر کسی نے لوٹ لیا کون دے گا؟ یہ دل میں سوچ رہا تھا. یا مولا کا ملنگ کہتا ہے کیا چاہتا ہے, تجھے گھر بھی چھوڑاؤں. ہائے ہائے, کیا چاہتا ہے, تجھے گھر بھی چھوڑاؤں. اس نے کہا ہے تو ملنگ, یہ تو علم غیب بھی جانتا ہے. ہائے ہائے, سلامت رہیں, مولا دی زوار ہے, مولا دی زواری کر رہے ہیں, مالک مزید بخت بلند فرمائے. اس نے کہا ہے ملنگ, مال بھی واپس کیا, میں دل میں سوچ رہا تھا علم غیب بھی جانتا ہے. اس نے کہا اگر گھر پہنچا دے تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اصغر کہتا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. کتابیں کہتے فرمایا اب آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی, کیا دیکھا؟ یمنی کا گھر ہے, 7 بچے موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر کو دیکھا, بچوں کو دیکھا. ملنگ کہتا اب تو آ گیا گھر, مجھے اجازت دے. قدموں پہ گرا, کہتا نہیں جانے دوں گا. مشہد والے تجھے بے نماز کہتے ہیں, کام نبیوں والے کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, کام نبیوں والے کرتا ہے. مجھے بتا تو صحیح تیرے اندر ہے کون سی چیز. تو نے مال بھی امام کے ہاتھوں سے دلوایا, مجھے گھر بھی پہنچایا. اس نے کہا نہیں میرے راز فاش نہ کر, مجھے راز میں رہنے دے. اس نے کہا نہیں جب تک بتائے گا نہیں میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. کہتا اگر سننا چاہتا تو سن. کہتا مشہد والوں کے سامنے میں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں, انہوں نے مجھے بے نماز کہنا ہی ہے. کہتا ورنہ میری کوئی نماز وادی خضرا میں قائم کے پیچھے قضا نہیں ہوئی. ملنگ ہو تو ایسے ہونے چاہیے جن کی نمازیں امام کے پیچھے قضا نہ ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر. یہ ہے امام رضا. مامون نے بلایا ولی عہدی, توجہ کرنا, بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا اس نے, مجبور ہو کر امام کو ولی عہد بنایا. توجہ کرنا,
اور اس نے ایک سکہ جاری کیا جسے امام ضامن کے نام سے باندھتے ہیں. یہ امام ضامن بھی لقب ہے امام رضا کا. کیسے لقب عطا ہوا؟ مولا حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شکاری ہرنی کے بچے کو شکار کر کے جا رہا تھا. یا مولا نے اسے دیکھا، ہرنی شکاری کے پیچھے آ رہی تھی. مولا نے شکاری کو بلایا، بندہ خدا ادھر آؤ، حکم کریں. فرمایا اس ہرنی کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. اس نے کہا چہرے تو صادق لگتا ہے، چہرے پہ تو کوئی نبی کا بیٹا لگتا ہے، ولی لگتا ہے، امام لگتا ہے. اگر کہہ دیتے کہ چھوڑ دے بات سمجھ میں آتی. آپ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. مولا فرماتے ہیں اس کے بچے کو چھوڑ، یہ ماں سے مل کر واپس آ جائے گا. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. اس نے کہا کوئی جانور بھی گیا تو واپس آیا. مولا فرماتے ہیں اسے چھوڑ دے. کہتے ہیں اگر میں آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں واپس نہ آئے تو کون ضامن؟ مولا فرماتے ہیں میں ضامن. ہائے 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 ہائے. فرماتے ہیں میں ضامن. کتابیں کہتی ہیں اس نے بچے کو چھوڑا، بچہ گیا ماں سے مل کر واپس آیا. اس نے ہرنی کے بچے کو آتا ہوا دیکھا، مولا کے قدموں کی طرف بڑھا. مولا فرماتے ہیں وہ بچہ ہے تو نے شکار کے تجھ پہ حلال ہے، لے جا. قدموں پہ گرا. کہتا ہے مولا آج سے یہ بچہ آزاد ہے، میں قیدی ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قیدی ہوں. اس وجہ سے امام کا لقب ہے ضامن آہو. امام نے سکہ جاری کیا. آج بھی ہم امام ضامن بازو پہ باندھ کے جاتے ہیں کہ خیریت سے گھر واپس آئیں. توجہ کرنا. اس نے سکہ جاری کیا. اس نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، 202 بندوں کی دعوت. توجہ کرنا. 100 کرسی ادھر لگی، 100 کرسی ادھر، 2 سامنے، ایک مامون کی ایک امام رضا کی. توجہ کرنا. ہر عرب کا سردار بیٹھ گیا، کھانا رکھا گیا امام رضا کے سامنے، مامون کے سامنے. عرب میں ایک رواج ہوتا تھا، جب بھی کوئی سردار کھانا کھاتا اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک حبشی نوکر پنکھا ہلاتا تھا. بزرگ بیٹھے ہوتا ہی چگرے سو پنکھا ہلاتا تھا. ہر سردار کے اوپر ایک حبشی غلام پنکھا ہلا رہا تھا. کھانا لگ گیا. اب سردار انتظار کر رہے تھے مامون کا. مامون شروع کرے تو میں کروں. توجہ ہے نا. مامون انتظار کر رہا تھا امام کا. امام رضا کھائے تو میں پھر ہم سب کو حکم دکھاؤں. امام انتظار کر رہا تھا نوکر حبشیوں کا. ہائے 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 ہائے. امام ہو تو ایسا ہونا چاہیے. امام نے حبشیوں کی طرف دیکھا، فرمایا تم کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ گے؟ مامون نے کہا مولا یہ نوکر ہیں، بعد میں کھائیں گے. مولا فرمایا کیا ان کو بھوک نہیں لگتی؟ آئے آئے. امام ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ان کو بھوک نہیں لگتی، مولا یہ بعد میں کھائیں گے. مولا فرماتے کیا میرے نانا کا آخری خطبہ بھول گئے؟ کسی عربی کو کسی عجمی پر، آئے ہائے ہائے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر. توجہ کرنا. کیا کریں؟ فرمایا ایک کرسی 7 نوکر کی لگا. آئے ہائے ہائے ہائے. اچھا ایک جملہ آگے کہتا چلوں، یہ تو سنتے رہتے ہیں. ایک کالا اذان دیتا تھا، گورے نماز پڑھتے ہوئے. ہوئے 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 ہوئے. ایویں ہے نا بلال حبشی اذان دیتا تھا، گورے نماز پڑھتے تھے. پتہ کیا؟ یہ ابو جہل کا نوکر تھا. ایک دن ابو جہل گزرا، کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کا نبی بیٹھا ہے، ساتھ بلال بیٹھا ہے. پلیٹ ایک ہے، ایک لقمہ نبی لیتا ہے، ایک بلال لیتا ہے. ہائے 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 ہائے. کلی رحمت دی. ابو جہل قریب آیا، عبداللہ کے بیٹے تیرے دین کی مجھے سمجھ نہیں آتی. سرکار فرماتا اگر تجھے سمجھ آتی تو ابو جہل نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے. تو ابو جہل نہ ہوتا. کہتا ہے کہ اگر یہی نوکر میرے پاس دوبارہ آ جائے، میرے پاس رہے، میں اس کے ہاتھ میں اپنے بیمار گھوڑے کی لگام بھی اس کے ہاتھ میں نہ دوں، اور تو اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. فرماتا سن، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے مجھ محمد کا دین. تو اس سے بیمار گھوڑے لگام اگر دن سورج کی لگام تو مجھے جس کا ہو گیا سورج کیا
توجہ ہے نا؟ نہیں ہے کرنا چاہے قبول کروں گا، اعتراف کسی اور کو منظر کا کام بچا آدھے بات آزان آدھے کرسی لگی تمام ہے جس کے لیے دیکھا جوتی تو پہن آئے سے حضرت فرماتے
ہوا